مولا الکونین امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلى سيدة النساء الانسية الحوراء ام الائمة النقباء النجباء بنت خير الانبياء الطاهرة المطهرة البتول الأزرة الصديقة بالاقوال الرضية بالمقالة المرضية بالدلالة الرازية بالعدالة سيدة النسوان حبيبة حبيب الرحمن فاطمة الزهراء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وشجاعتهم وفضيلتهم وولايتهم وطهارتهم وتشريعهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. حضرات گرامی قدر مومنین، مسلسل اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں گفتگو جاری ساری ہے، اور آج اس سلسلے کا چوتھا مرحلہ ہے، چوتھی منزل ہے. چند باتیں عرض کی جائیں گی، اور چونکہ کل تو غالباً محفل ہوگی، کیونکہ شب ولادت بھی ہوگی، تو غالباً جہاں تک کل محفل ہی ہوتی ہے، تو کل کا ایک گیپ ہے، اور آخری انشاءاللہ پرسوں گفتگو ہوگی اس سلسلے کی. کل عنوان الگ ہوگا. تو ارشاد ہوا کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، کہ حق اور باطل کہ دونوں آپس میں ملنے نہ پائیں، مکس نہ ہونے پائیں، مخلوط نہ ہونے پائیں. اور جس حق کو جان چکے، وعلیکم السلام، ولا تکتموا الحق، جس حق کو جان چکے ہو اسے چھپانا نہیں، وہ چھپنے نہ پائے. یہ دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں کہ حق و باطل ملنے نہ پائے، اور جو حق پہنچ چکا ہے وہ چھپنے نہ پائے. دیکھیے، حق کا مقدر ہمیشہ ہے لوگوں تک پہنچنا اور سر اٹھا کے بات کرنا. یہ حق کا مقدر ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ حق کا مقدر ہے. یہ حق ہمیشہ سر چڑھ کے بولتا ہے. کوئی جگہ ہو، کہیں بھی ہو، حق کبھی ڈرتا نہیں ہے، حق میں کبھی خوف نہیں ہوتا ہے، حق میں کبھی جھجک نہیں ہوتی ہے. حق پہ اگر موت بھی آتی ہے تو آ جائے، لیکن اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی ہے پھیلانے میں، پہنچانے میں. یہ حق کا. اور باطل کا مقدر کیا ہے؟ تو باطل کا مقدر کے لیے قرآن نے خود اعلان کیا ہے کہ جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب جب حق آ جاتا ہے تو باطل خود بخود مٹ جاتا ہے، باطل خود بخود نیست و نابود ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے مقدر میں بقا ہے، باطل کے مقدر میں فنا ہے. حق ہمیشہ باقی رہتا ہے اور باطل ہمیشہ مٹتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ ایک اہم بات ہے کہ جب جب حق آتا ہے باطل فرار کرتا ہوا نظر آتا ہے. جہاں جہاں حق آتا ہے باطل بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، باطل مٹتا ہوا نظر آتا ہے. دیکھیے، باطل کو مٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، حق آ جاتا ہے باطل خود مٹ جاتا ہے. باطل، اب یہ جملہ میں اپنے بزرگوں سے دعائیں لینے کے لیے کہہ رہا ہوں، بات یہیں سے شروع ہو رہی ہے کہ جب جب حق آتا ہے باطل خود بخود مٹ جاتا ہے. پوری دنیا عزائے حسین کے خلاف 10 مہینے فتوے دیتی رہتی ہے. تبرک بدعت، آنسو بہانا بدعت، مجلس کرنا بدعت، ماتم کرنا بدعت. ادھر حق کی شکل میں محرم آتا ہے، باطل خود مٹ جاتا ہے، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. ادھر حق کی شکل میں محرم آیا، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، باطل خود بخود نیست و نابود ہو جاتا ہے. اب دیکھیں، یہ حق ہی تو ہے کہ جس کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ صم بکم عمیون. آواز آ رہی ہے کہ بہرے ہو، کیا گونگے ہو، اندھے ہو،
کہ میں نے عرض کیا تھا، لیکن بس بات تمہیداً اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن اعلان کر رہا ہے اندھے ہو، بہرے ہو، گونگے ہو. قرآن کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے بہرے ہو، گونگے ہو، اندھے ہو. دیکھیے جب تک تمہید بھی تمام ہوگی لوگ بھی آ جائیں گے، باقاعدہ طور سے بات شروع ہو جائے گی. آپ تھوڑا متوجہ ہو جائیے گا. اللہ کہہ رہا ہے گونگے ہو، بہرے ہو، اندھے ہو. نہیں پہنچی بات. اللہ کہہ رہا ہے. یہ بتائیے کیا کبھی کوئی شریف کسی اندھے کو اندھا کہتا ہے؟ کبھی گونگے کو گونگا کہتا ہے؟ کبھی بہرے کو بہرا کہتا ہے؟ نہیں. لیکن شریف نہیں کہتا، مگر وہ اشرف کا خالق تو کہہ رہا ہے اندھے ہو، بہرے ہو، گونگے ہو. تو بھئی یہ کسے کہہ رہا؟ اور ایسا نہیں کہ خالق کہا ہو تو کوئی کہے کہ سننے میں غلطی ہو گئی. نہیں، لکھت میں بھی دیا ہے، قرآن میں موجود ہے. تو بھئی کوئی انکار تو کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ کہہ رہا ہے اندھے ہو، بہرے ہو، گونگے ہو. تو اللہ کہہ تو رہا ہے، تو کسے کہہ رہا ہے؟ تو اگر اس کو پتہ کرنا ہو کہ اللہ کسے کہہ رہا ہے تو اس دنیا ہی سے مثال اس کی، علیکم السلام، دنیا ہی سے مثال ملے گی. کا کیا مطلب؟ کہ ہم سب شریف ٹھہرے، ہم کسی اندھے کو اندھا نہیں کہتے، کسی بہرے کو بہرا نہیں کہتے، کسی گونگے کو گونگا نہیں کہتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو اندھا نہیں کہتے، کسی کو بہرا نہیں کہتے، کسی کو گونگا نہیں کہتے. کہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان کہ جسے ڈرائیونگ لائسنس ملی ہوئی ہے تو کسی اندھے کو تو نہیں ملے گی. غور کر رہے ہیں آپ؟ کسی دیکھنے ہی والے کو ملے گی. 150 کلومیٹر سے گاڑی چلا کے چلا آ رہا ہے، نہ کسی ڈیوائیڈر پر چڑھائی، نہ کسی انسان کو روندا، صحیح سلامت یہاں پہنچ گیا. تو اس کا مطلب دونوں آنکھیں سلامت ہیں، تبھی تو صحیح سلامت گاڑی چلاتا ہوا آیا. لیکن جب یہاں پہنچا تو نہ جانے کہاں وہ کھویا ہوا تھا کہ آپ کے زانو پر پیر رکھا اور آگے نکل گیا. جیسے ہی زانو پر پیر رکھا آپ نے تل ملا کے ایک مرتبہ اس کے چہرے کو دیکھا اور کہا اندھے ہو. غور کر رہے آپ؟ کیا دکھائی نہیں دیتا ہے؟ جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ اندھا ہوتا تو 150 کلومیٹر سے گاڑی چلا کے کیسے آتا. یہ اندھا نہیں ہے. ایک صاحب بہت بولتے تھے، آپ کو گواہ کی ضرورت تھی، آپ نے کہا کہ انہی کو لے چلو، یہ گواہی دے دیں گے ہمارے حق میں. اب جب وہ وہاں پہنچے تو بول ہی نہیں رہے، تو آپ نہیں جھنجلا کے کہیں گے گونگے ہو، بول نہیں پاتے ہو. ایک صاحب باہر وہاں دور کھڑے تھے اور آپ نے کہا یہ لو 500 روپے. وہ دوڑتے ہوئے آئے اور لے لیے، اور جاتے جاتے آپ نے کہا کہ ایک گلاس پانی دے دینا. اب وہ سن ہی نہیں رہے ہیں تو آپ نہیں کہیں گے بہرے ہو. بھائی جبکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جس کو ہم نے اندھا کہا وہ اندھا نہیں، جس کو بہرا کہا وہ بہرا نہیں، جسے گونگا کہا وہ گونگا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ دیکھنے والے کو اندھا نہیں کہا گیا. اب تھوڑا جاگیے گا. نہ سننے والے کو بہرا نہیں کہا گیا، نہ بولنے والے کو گونگا نہیں کہا گیا. کہا پھر کسے کہا گیا ہے؟ کہا جو سب سنے کہیں کہیں نہ سنے، جو سب بولے کہیں کہیں نہ بولے، جو سب دیکھے کہیں کہیں نہ دیکھے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اب ظاہر سی بات ہے، وضاحت تو اس کی بھی کرنا پڑے گی کہ بھائی وہ کہیں کہیں ہے کیا کہ جس کا نہ سننے والا بہرا، نہ بولنے والا گونگا، نہ دیکھنے والا اندھا. تو اگر میں کسی شیعہ عالم کی تفسیر سناؤں گا تو لوگ کہیں گے محبت سنا کے چلے گئے. میں اپنی تفسیر ہی نہیں سناؤں گا، میں علامہ مودودی کی تفسیر سناتا ہوں، اسی کے ذیل میں سمم بکم عمیون کے ذیل میں علامہ مودودی کی تفسیر سناتا ہوں. میں اپنی بات ہی کب کر رہا ہوں؟ میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں. بھئی علامہ مودودی نے اس کے ذیل میں لکھا، سمم بکم عمیون کے ذیل میں اندھے ہو، گونگے ہو، بہرے ہو. اس کے ذیل میں علامہ مودودی لکھ رہے ہیں تفسیر میں، وہ کہتے ہیں اللہ نے نہ دیکھنے والے کو اندھا نہیں کہا، نہ سننے والے کو بہرا نہیں کہا، نہ بولنے والے کو گونگا نہیں کہا. کافر. تو علامہ مودودی لکھتے ہیں جو سب سنے حق نہ سنے. اللہ اکبر. جو سب سنے حق نہ سنے، بہرا. جو سب بولے حق نہ بولے، گونگا. جو سب دیکھے حق نہ دیکھے، اندھا. بھائی پہنچ رہی ہے نا بات؟ تو آپ تھوڑا بولتے رہیے گا. بھائی جو سب سنے حق نہ سنے، بہرا. سب بولے، یہ علامہ مودودی کی تفسیر سنا رہا ہوں، سب بولے حق نہ بولے، گونگا. سب دیکھے حق نہ دیکھے، اندھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق نہ دیکھنے والا اندھا، حق نہ بولنے والا گونگا،
حق نہ سننے والا بہرا۔ اب پھر سوال تو قائم ہوگا نا کہ یہ حق کیا ہے کہ جس کا نہ سننے والا بہرا، جس کا نہ دیکھنے والا اندھا، جس کا نہ بولنے والا گونگا۔ تو علامہ ہاشم بحرانی لکھتے ہیں کہ نبی بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب کا مجمع ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی دوڑا ہوا آیا، آن کے کہتا یا نبی اللہ، ہم گھر میں ہوتے ہیں آپ حق سناتے ہیں، ہم مکان میں ہوتے ہیں آپ حق سناتے ہیں، ہم میدان میں ہوتے ہیں آپ حق سناتے ہیں، ہم سفر میں ہوتے ہیں آپ حق سناتے ہیں، ہم حضر میں ہوتے ہیں آپ حق سناتے ہیں۔ یا نبی اللہ آج ہم حق سننے نہیں آئے کہ آج ہم حق دیکھنے آئے ہیں۔ بھائی تھوڑا سب ساتھ رہیں، یا علی یا علی، بھائی تھوڑا سب ساتھ ہو جائیں گے تو زیادہ لطف آئے گا۔ کہ آج ہم حق دیکھنے آئے ہیں، آج ہم حق سننے نہیں آئے۔ نبوت کا ہاتھ اٹھا، نبوت کا ہاتھ اٹھا اور ایک مرتبہ انگلی سے اشارہ کیا، وہ جو حجرہ ہے، کمرہ ہے، روم ہے، اس میں چلے جاؤ، حق دکھائی دے گا۔ اب روایت کہتی ہے کہ وہ صحابی جب حجرے کے دروازے پہ آیا تو کیا دیکھتا ہے؟ مصلی عبادت پہ علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہیں سے صحابی چلا کے کہتا یا نبی اللہ یہاں تو علی ہے، کہا یہی تو حق ہے۔ ارے نہیں پہنچی بات، یہاں تو نبی، صحابی کہہ رہا یہاں تو علی، کہا یہی حق، یہاں علی یہی حق۔ اب آہستہ سے ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے، ادھر سے صحابی کہہ رہا ہے علی، نبی کہہ رہے حق، وہ کہہ رہا ہے علی، نبی کہہ رہے حق، وہ کہہ رہا ہے علی، نبی کہہ رہے حق۔ شاید وہاں پہ کوئی ہمارا بچہ بھی سن رہا تھا، اس نے کہا اس کا تو بڑا اچھا نعرہ بنے گا۔ اللہ اکبر۔ نبوت اور یا علی یا علی یا اس نے کہا کہ بھائی دیکھو نبوت اور صحابیت کو ملایا جائے تو ایک اچھا نعرہ بن رہا ہے۔ وہ کہہ رہا علی، نبی کہہ رہے حق، کہ اسی کا نعرہ بنا دیتے ہیں، علی حق۔ اور کر رہا اس نے وہیں سے نعرہ بنا لیا، علی حق۔ اب متوجہ ہو جائیے گا، صحابی کہہ رہا ہے علی، نبی کہہ رہے ہیں حق، اس کا مطلب حق ہے علی۔ یہ بات تو پہنچ گئی نا، حق ہے علی۔ اب یاد کیجئے علامہ مودودی کی تفسیر، جو حق نہ سنے بہرا، جو حق نہ بولے گونگا، جو حق نہ دیکھے اندھا، اور حق ہے علی۔ تو پھر مجھے کھل کے کہنے دیجئے، جو علی علی نہ بولے وہ گونگا، جو علی علی نہ سنے وہ بہرا، جسے علی نہ نظر آئے وہ اندھا۔ علی حق، اور کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ نعرہ ہماری پہچان ہے، اس کا جواب سب لوگ مل کے دیا کریں۔ یہ نعرہ ہماری پہچان ہے، یہ نعرہ ہماری شان ہے، یہ نعرہ ہماری جان ہے۔ جب یا علی کی بات آئے تو بآواز بلند لگایا کریں۔ اس لیے کہ کہیں پہ آپ کو علی نے شرمندہ تھوڑی کیا ہے، چاہے بات مکان کی ہو چاہے بات میدان کی ہو۔ ارے بھائی تھوڑا ساتھ ہو جائے نا، علی نے کہیں ہمیں شرمندہ نہیں کیا ہے۔ ہم کہیں بھی سر جھکا کے چلنے والے تھوڑی ہیں، ہم حق پرست لوگ ہیں، علی والے ہیں۔ جو اپنے اوپر فخر کرتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں، اسے فخر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم شیعہ ہیں، علی والے ہیں۔ ہمیں کہیں رسوائی نہیں ملی ہے۔ ہمارے جس کو ہم اپنا لیڈر سردار سید ہیں، میرے آقا، میرے سلطان، میرے مولا، کہیں پہ رسوائی نہیں ہوئی ہے، کہیں پہ ہمیں رسوائی نہیں ملی۔ عزت ہی عزت، چاہے مکان کی بات کیجئے چاہے میدان کی بات کیجئے۔ خاص دعائیں چاہتا ہوں اس جملے پر لیجئے میرے عزیزو، نام علی بآواز بلند لیا کریں۔ کیوں؟ کا اس لیے کہ ہم، ہماری قوم، ہم، یہ سب ہم، اس ہم میں سب شامل ہیں۔ ہم ہی تو وہ ہیں کہ جو بھرے چوراہوں پر مائک لگا کے، بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا کے، ہم ہی تو ہیں جو اپنے آقا سلطان کا نام ڈنکے کی چوٹ پر لے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
غور کر رہے ہیں آپ؟ ہم ہی تو ہیں کہ جو اپنے آقاؤں کا نام بھرے چوراہوں پر لے سکتے ہیں، اور کسی میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیڈروں کا نام بھرے چوراہوں پر لے لے۔ کہا کیوں؟ کہا لینے کو تو کوئی بھی نام لے لے، اگر کسی نے بعد میں پکڑ کے پوچھ لیا بھائی ذرا باپ کا نام بتاتے جانا، تو دنیا کہاں ڈھونڈے گی؟ ہم سے آؤ پوچھو، خالی باپ ہی کا پوچھو گے آدم تک بتائیں گے۔ یہ ہیں تو آدم سے بھی پہلے، مگر ہماری رسائی آدم ہی سے تک ہے، ورنہ یہ ہیں تو اس وقت جب لفظ جب نہ تھا، یہ تب بھی تھے جب لفظ تب نہ تھا، یہ اس وقت تھے جب لفظ اس وقت نہ تھا، کچھ نہ تھا تب یہ تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اپنی نورانی تخلیق کی بات نبی کر رہے تھے ایک دن بیٹھے ہوئے صحاب کے بیچ کہ کچھ نہ تھا ہم تھے، کچھ نہ تھا ہم تھے، ہمارے اہل بیت تھے، کچھ نہیں بنا تھا۔ تو ایک صحابی نے پوچھ لیا یا نبی اللہ جب کچھ تھا ہی نہیں تھا، کچھ تھا ہی نہیں، آپ تھے، آپ کے اہل بیت تھے، تو آپ لوگ رہتے کہاں تھے؟ بھائی سوال تو دیکھیے عجیب و غریب ہے، متوجہ ہے نا؟ کہا جب کچھ تھا ہی نہیں تو آپ لوگ رہتے کہاں تھے؟ خدا کی قسم جملہ حوالے کر رہا ہوں بڑی امیدوں کے ساتھ، اور کتاب کا جملہ ہے۔ کہا جب کچھ تھا ہی نہیں تو آپ لوگ رہتے کہاں تھے؟ تو نبی نے کہا عرش کا نام سنا ہے؟ کہاں سنا ہے؟ کہا جہاں ہم پہلے رہتے تھے اسی کو اللہ نے بعد میں عرش بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہیں پہنچی بات؟ جہاں ہم رہتے تھے اسی کو عرش بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش کچھ اور نہیں ہے، اہل بیت کے پرانے گھر کا نام ہے۔ عرش کچھ اور نہیں ہے، پرانے گھر کا نام ہے۔ اب معراج کہاں ہوئی؟ عرش پا۔ ارے نبی معراج پا نہیں گئے تھے، نئے گھر سے پرانے گھر گئے تھے۔ یا اللہم اپنے گھر ہی تو نبی گئے تھے، اپنے گھر ہی تو۔ اچھا دیکھیں نبی جا رہے ہیں، نبی وہ نبی کہ جس پر سب کچھ اللہ نے یہیں بھیجا ہے، سب کچھ نازل کیا یہیں دنیا میں، قرآن کے ایک ایک سورے، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ سب یہیں نازل ہوا ہے۔ نبی کو جانا نہیں پڑا کوئی سورہ لینے کے لیے، کوئی آیت لینے کے لیے نبی کو آسمان پہ نہیں جانا پڑا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن جو ام الکتاب سورہ کہلاتا ہے، سورہ فاتحہ، سورہ الحمد، جس کی اہمیت یہ ہے کہ کہتے ہیں اصل کو، کا مطلب ہوتا ہے اصل، کا مطلب ہے اصل کا۔ غور کیجئے گا میرے عزیزو، دیکھیے، اور اس کے معنی میں لیا جاتا ہے کہ ماں کو بھی کہتے ہیں، ماں کو بھی، بالکل اس کا انکار نہیں کیا جاتا۔ اور اسی بنیاد پہ لوگ کہتے ہیں کہ ام المومنین والمومنات، یہ لفظ دیکھیں مومنات کا میں نے اضافہ کیا ہے، ہاں، ورنہ خالی مومنین ہے، مومنات نہیں ہے، یہ اضافی لفظ ہے۔ سنیے گا یہ جو لفظ ہے اصل کہا کہ بھائی دیکھیے احترام تو کرنا چاہیے کیونکہ لفظ آیا ہے آیا ہے، ایک لفظ ہے ایک لفظ ہے اب۔ کا مطلب ہوتا ہے اصل ماں، اب کا مطلب ہوتا ہے باپ، ہے نا؟ اب کا مطلب ہے، بہت غور سے سنیے گا، شاید میں سمجھا لے جاؤں اپنے چھوٹے بھائیوں کو، بزرگ بہتر جانتے ہیں، ان کی دعائیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ سنیے گا، ایک لفظ ہے ایک لفظ ہے اب، مگر اور اب یہ دونوں لفظ کئی کے لیے آتا ہے، کئی لوگوں کے، جیسے آپ نے یہ اپنے گھروں میں آزمایا ہوگا، نانی اماں، کا لفظ آیا نانی کے ساتھ بھی، پھوپھی اماں، کا لفظ آیا نا پھوپھی کے ساتھ بھی، خالہ امی، کا لفظ آیا نا۔ چچا کو بھی باپ کہتے ہیں، غور کر رہے ہیں آپ؟ دادا کو بھی اب کے لفظ میں آ جائے گا، دادا ابا، غور کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جو احترام کا معاملہ ہے
قرآن جو کہہ رہا ہے احترام کرنا ہے تو اس میں احترام کے ساتھ جو لفظ آیا ہے وہ کا لفظ نہیں آیا، والے والے دیا والد کا لفظ آیا ہے، والدہ کا لفظ آیا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، ایک لفظ آیا ہے والدہ اور ایک لفظ آیا والد۔ کئی کے لیے آتا ہے، لیکن جو والد اور والدہ یہ اس کے لیے آتا ہے جس کے ذریعے ہم دنیا میں آتے ہیں۔ ایک صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد، یہ اسی کے لیے صرف لفظ آتا ہے۔ یہ عربی ہی کے دونوں لفظ ہیں، یہ عربی، اب لفظوں کی بات کیا کی جائے، یہ دونوں عربی ہی کے لفظ ہیں، یہ عربی کے لفظ ہیں، بات کہیں کی کہیں نہ نکل جائے۔ تو کتاب کہا گیا ہے سورہ الحمد کو، یہ عظیم سورہ، کہتے اصل کو، مگر یہ اصل ہے، اس اصل کو لینے کے لیے بھی نبی آسمان پر نہیں گئے، اس کو بھی اللہ نے آیتوں میں یہیں بھیجا ہے۔ بڑے سے بڑا سورہ، چھوٹے سے چھوٹا سورہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، جتنے بھی احکام ہیں سب اللہ نے زمین پر بھیجے ہیں، کسی کے لیے نبی کو بلایا نہیں۔ لیکن آج نبی سے کہہ رہا ہے آنا پڑے گا، کیوں کہ عطا کرنا ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ غور کیجیے گا، مجھے عطا کرنا ہے کوثر، تو کوثر میں بھیجوں گا نہیں، آنا پڑے گا۔ یہ کوثر سے علماء اہل مفسرین لکھتے ہیں کہ کوثر سے ایک تو نہر مراد ہے، دوسرے جو شیعہ علماء لکھتے ہیں وہ کوثر سے مراد جناب سید ہیں، بی بی زہرا ہیں، بی بی بطول ہیں۔ کہا کہ یہ نور لینے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا، آسمان پہ آنا پڑے گا۔ اب نبی چلے تو اللہ نے یہ کہہ کے نہیں بلایا اے میرے رسول آ جاؤ، اے میرے طاہو یاسین آ جاؤ، مزمل و مدثر آ جاؤ، یہ سب خطاب تھے، نہیں، آواز دی سبحان الذی اسری بعبدہ، آواز دی کہ میں اپنے عبد کو بلاؤں، بندے کے ساتھ آؤ۔ دیکھیں بندہ تب کہلاتا ہے جب دو چیزیں ملیں، ایک کا نام ہے روح، ایک کا نام ہے جسم، یہ جب دونوں چیزیں ملتی ہیں تو کہلاتا ہے عبد۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھ دے محمد و آلہ محمد۔ غور کیجیے گا میرے عزیزو، میں جہاں تک لیے جا رہا ہوں یہ تھوڑی سی اس منزل کی تمہید ہے، تو آپ تھوڑا سا اسے برداشت کیجیے گا، آگے انشاءاللہ لطف آئے گا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ نبی کو عبد کہہ کے بلایا، عبد کہہ کے، عبد روح اور جسم دونوں۔ دیکھیے یہ جو کچھ ہے وہ روح ہے، اسی روح کو دوسرے معنی میں کہہ لیں تو یہی ہوتا ہے نفس۔ غور کیجیے گا، یہی اگر دیکھیے گا تو اس کی ڈیٹیل الگ ہے، وہ میں نہیں بیان کروں گا اس لیے کہ بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ نفس، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ موت کسے آتی ہے؟ کل نفس ذائقۃ موت آتی ہے نفس کو۔ موت کسے آتی ہے؟ نفس کو، یعنی جسم سے موت کا تعلق نہیں ہے۔ موت کا بھائی قرآن کہہ رہا ہے، اس کا کوئی انکار کرے گا کیا؟ موت کا تعلق ہے نفس سے۔ اچھا، موت آئی نفس کو، سننا بند کر رہے ہیں کان، بھائی تھوڑا جاگے نا، سماعت گئی کان کی، موت آئی نفس کو، بصارت گئی آنکھ کی، موت آئی نفس کو، گویائی گئی زبان کی، موت آئی نفس کو، اور حرکت چلی گئی ہاتھوں کی، قوت چلی گئی پیروں کی، دھڑکن رک گئی دل کی۔ جبکہ بھائی موت نفس کو آئی تھی، آنکھیں دیکھتی رہتی، نفس تو گیا تھا، نفس چلا گیا تھا۔ تو بھائی یہ کیا مسئلہ ہے کہ موت آئی نفس کو، کانوں نے سننا بند کر دیا، آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنا ہمارا جسم جو دکھائی دے رہا ہے یہ سب نفس کے ظاہر کا نام ہے۔
بھائی پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں. یہ نفس کے ظاہر کا نام ہے. کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں اصلاً آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، نفس دیکھ رہا ہے. کان جو سن رہے ہیں وہ کان نہیں سن رہے ہیں، نفس سن رہا ہے. ہاتھوں میں جو حرکت ہے وہ نفس کے ذریعے ہے، پیروں میں جو قوت ہے وہ نفس کے ذریعے ہے. کیونکہ نفس گیا، نفس کو موت آئی تو سب کچھ ٹھہر گیا. اس کا مطلب یہی ہوا کہ جب نفس گیا تو سب چیز کا ٹھہرنا بتا رہا کہ سن رہا تھا نفس، دیکھ رہا تھا نفس، بول رہا تھا نفس. اس کا مطلب جو بھی ہے وہ نفس ہے، جو بھی ہے وہ نفس ہے. اب نہیں پتا ہے آپ کو، شاید آپ پہنچے ہی نہیں ہے کہ جو بھی ہے وہ نفس ہے. اب اللہ نے شب ہجرت آواز دی، یا علی کیا اپنا نفس بیچو گے؟ بیچو گے. اور سنتا تو نفسی ہے نا، بولتا تو نفسی ہے نا. اب کوئی نہ کہے کہ پکارا اللہ کو آئے مدد کو علی کیوں، ارے نفس ہی تو سنتا ہے. غور کرے. اب آپ دوسرا لفظ ہے روح. دوسرا لفظ ہے روح، جس کی بدولت انسان عام طور سے جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ روح ہی کی بدولت انسان زندہ ہے. اگر روح نکل گئی تو انسان مر جاتا ہے، روح نکل گئی تو انسان ختم ہو جاتا ہے. اب تھوڑا سا جاگیے گا، روح نکل گئی تو انسان ختم ہو جاتا ہے. یہی بات ہے نا مشہور، روح چلی انسان مر گیا، انسان ختم ہو گیا. اس کا مطلب زندگی ہے روح، زندگی ہے روح. اب آہستہ سے ایک جملہ کہوں. نبی نے ارشاد فرمایا کہ الفاطمۃ روحی، فاطمہ میری روح ہے. سمجھایا کہ فاطمہ میری زندگی ہے. اللہ اکبر. اب اسی زندگی کو لینے کے لیے نبی چل رہے. پہلا آسمان آیا، فرشتوں نے گھیرا، آواز دی السلام علیکہ یا رسول اللہ، کیف اخوک علی بن ابی طالب. اے نبی خدا آپ پر سلام ہو، آپ کے بھائی علی کیسے ہیں؟ دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، عرش عظیم، عرش معلی، منزل مقصود پہنچ گئے. دیکھیے ایک منزل تک جبریل ساتھ رہے، مگر اس کے بعد جبریل بھی رکنا پڑا. کیوں؟ کہ جہاں سے نبی کا پرانا گھر شروع ہوا. ارے نہیں پہنچے بھائی، میں ابھی عرض کر چکا ہوں، جہاں سے نبی کا پرانا گھر شروع ہوا وہاں جبریل کو اب رکنا پڑا کہ یہاں سے رسائی میری نہیں ہے، آگے جاؤں گا تو بالوں پر جل جائیں گے، آگے جاؤں گا تو بالوں پر جل جائیں گے. جبریل رک گئے، اب نبی چلے، نبی جا رہے ہیں، منزل مقصود پر پہنچے. اب یہاں پہ دو روایتیں ہیں. منزل مقصود پر پہنچے، باتیں کرنا شروع کی. سنیے گا، باتیں کرنا شروع کی. باتیں ہو رہی، کس سے باتیں ہو رہی ہیں بھائی؟ مشہور تو یہی ہے نا کہ خدا سے باتیں ہو رہی ہیں نا. خدا کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ پردے کے ادھر کون ہے مجھے کیا پتا ہے کون ہے، بس اتنا ہی میں نے سنا ہے کہ ہاتھ نہ رکھنے والے کا ہاتھ نکلا. جب ہاتھ ہی نہیں ہے تو انگوٹھی کہاں ہوگی؟ انگوٹھی بھی ہاتھ میں دکھائی دی. لہجہ تو بڑا جانا پہچانا تھا. اللہ اکبر. لہجہ بڑا جانا پہچانا تھا. اب لیجئے باتیں شروع ہو گئی. آواز آئی، میرے حبیب دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ کہ اپنے بھائی علی سے. نبی کہہ رہے ہیں اپنے بھائی علی سے. روایت ہے نیچے جھک کے دیکھو. اب جو نیچے جھک کے دیکھا تو آسمان کے دروازے کھل گئے. آسمان کے دروازے کھلے، دیکھا علی اپنے گھر کے آنگن میں کھڑے ہیں، یہاں سے ادھر دیکھ رہے ہیں، نبی وہاں سے ادھر دیکھ رہے ہیں، ولایت ادھر سے دیکھ رہی ہے، نبوت ادھر سے دیکھ رہی ہے، فرشتے آپس میں مسکرا رہے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ لیکن ولایت ادھر سے ادھر دیکھ رہی ہے. اب دونوں ایک مرتبہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے میرے حبیب علی تمہاری بات سن رہے ہیں، علی تمہاری بات سن رہے ہیں. بتا دو علی کو کہ آپ کا وزیر علی، وسیع علی، جانشین علی، خلیفہ علی، یہ نبی نے جاتے جاتے علی کو خلافت نہیں دی ہے.
وہاں پہنچتے پہنچتے خلافت دی ہے. بھائی غور کیجئے گا میرے عزیزوں. اب لیجئے نبی نے علی سے کہا, علی سنے, علی سن رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, فرشتوں نے مبارکباد دی. ایک روایت یہ, دوسری روایت یہ ہے کہ کہا کہ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو. اب جو ایک تو یہ کہ نیچے جھک کے دیکھو, ایک ہے پیچھے مڑ کے دیکھو. اب جو مڑ کے دیکھا تو علی موجود تھے. ارے دونوں میں سے اب کوئی روایت مانے, فضیلت علی تو ثابت ہو کے رہے گی. چاہے یہ روایت مانے کہ پیچھے مڑ کے دیکھو, چاہے یہ روایت مانے نیچے جھک کے دیکھو, دونوں میں فضیلت علی ثابت ہے. اگر یہ مانیں گے پیچھے مڑ کے دیکھو تو ماننا پڑے گا اکیلے نبی معراج پر نہیں گئے ہیں, ساتھ میں علی بھی موجود ہے. اگر یہ مانیں گے نیچے جھک کے دیکھو تو ماننا پڑے گا کہ جو نبی نے وہاں جا کے دیکھا وہ علی نے گھر میں رہ کے دیکھا. جو نبی نے وہاں جا کے دیکھا وہ یہاں. اب لیجئے, باتیں ہو رہی ہیں, باتیں ہوئی, بہت ساری باتیں ہوئی, بہت ساری باتیں ہوئی عبد و معبود کے بیچ, بہت ساری باتیں. عبد و معبود, متوجہ رہیے گا. اب نبی کو سیر کرائی جا رہی ہے نا, اسرا سیر کرائی جا رہی, سیر کرائی جا رہی. نبی کو نور سیدہ عطا کیا گیا, جو آپ سنتے رہتے ہیں سیب کی شکل میں. یہ وہاں کی بات ہے, یہ یہاں کی بات نہیں ہے. نور سیدہ عطا کیا گیا, نور سیدہ. بی بی زہرا کا ایک نام ہے زہرا. زہرا, زہرا کا مطلب ہے روشن, نور. ابھی کامران صاحب سے آپ سن رہے تھے نا اشعار, اسی میں آیا تھا نا کہ یہ تجلی ہے, یہ جو نور ہے. جب نور زہرا کو عیاں کرنا تھا, میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں, سمجھ کا نہیں. میں نے لفظ خلق یہاں پہ نہیں کہا, میں نے کہا ہے کہ جب نور زہرا کو عیاں کرنا تھا, ظاہر کرنا تھا اللہ کو, تو اللہ نے ہر جگہ تاریکی پھیلا دی, اندھیرا. اندھیرا سنیے گا میرے عزیزوں, میں چاہتا ہوں کچھ خاص باتیں بتصدق کے نالین جناب زہرا سلام اللہ علیہ آپ تک پہنچاؤں, تاکہ وہ باتیں یاد رہ جائیں. اور یہ یاد ہی کے لیے بات ہے. سنیے گا کہ پوری تاریکی, اندھیرا, اندھیرا کر دیا, اندھیرا کر دیا. اتنا اندھیرا روایت میں ہے کہ اتنا اندھیرا تھا کہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو نہیں دیکھ پا رہا تھا, اپنا ہاتھ اپنے پروں کو نہیں دیکھ پا رہے تھے, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اتنا اندھیرا کہ فرشتوں کو وحشت ہونے لگی. تو سب نے گڑ گڑا کے دعا کی, پروردگار تو محمود ہے, تجھے محمد کا واسطہ, تو اعلیٰ ہے, تجھے علی کا واسطہ, تو فاطر ہے, تجھے فاطمہ کا واسطہ, تو محسن ہے, تجھے حسن کا واسطہ, تو قدیم الاحسان ہے, تجھے حسین کا واسطہ. پروردگار ہمارے پاس ان سے کوئی نہیں ہے, پروردگار انہی کے واسطے سے ہماری اس مشکل کو آسان کر دے اور اس تاریکی کو نور میں بدل دے. آواز آئی, یہ امتحان ہی تو لیا جا رہا تھا کہ مشکل گھڑی میں وسیلہ کسے بنا رہے ہو. اللہ اکبر. اب دیکھو تم نے پنجتن کو وسیلہ بنایا ہے, تمہاری مشکل آسان ہو رہی ہے کیا؟ تو اب اللہ نے نور زہرا کو عرش پر معلق فرمایا, نور زہرا کو. اب جیسا ہی نور زہرا کو معلق فرمایا, روایت کہتی ہے کہ پورے ساتوں آسمان, عرش فرش سب جگہ روشنی پھیل گئی. نور زہرا کو جیسا ہی عیاں کیا, روشنی پھیل گئی. اس کا مطلب یہ ہوا مزاج خدا پتہ چل گیا کہ خدا کا مزاج یہ ہے کہ جب اللہ کسی خاص کا امتحان لیتا ہے, کسی خاص کا امتحان لیتا ہے, تو اندھیرا کر کے امتحان لیتا ہے. ارے پتہ نہیں آپ کو کچھ یاد آیا کہ نہیں یاد آیا؟ جسے یاد آ گیا ہے وہ لطف اٹھا رہا ہے. بھائی اللہ کا مزاج یہ ہے کہ جب کسی خاص کا امتحان
یہ مزاج خدا کا بتا دے رہے تھے کہ دیکھو من اللہ کون ہے، من الناس کون ہے، یہ فرق بتایا جا رہا تھا۔ اب لیجئے نور زہرا عطا ہوا، نور زہرا عطا ہوا، سیدہ کا نور۔ سنیے گا میرے عزیزوں، دیکھیں بہت ساری روایتیں ہیں اہل بیت اطہار کے ذریعے آدم کو سجدہ ہوا۔ ابلیس یہ تھا جناتوں میں سے، یہ ابلیس جناتوں میں سے تھا۔ ابلیس ہمیشہ کا ابلیس نہیں تھا، وہ الگ بات ہے، فطرتاً ابلیس تھا۔ ارے بھائی بزرگوں سے میں اس جملے پر دعائیں چاہتا ہوں، فطرتاً ابلیس تھا، ظاہراً ابلیس نہیں تھا۔ ظاہراً تو اتنا بڑا متقی تھا کہ زمین سے اٹھا کے بزم ملائکہ میں جگہ دے دی گئی، اتنا بڑا متقی تھا، مگر طینت خراب تھی تو معصوموں کے بیچ رہ کے بھی سدھرا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر طینت خراب ہو تو کہیں بھی بٹھا دو، کہیں بھی لٹا دو، شیطان شیطان ہی رہتا ہے۔ غور کر اب، شیطان شیطان ہی رہتا ہے، سدھرا نہیں، سدھرا نہیں۔ کہا کہ ہم تو نہ سجدہ کریں گے، انہیں بنایا مٹی سے، مجھے بنایا آگ سے، آگ افضل ہوتی مٹی مفضول ہوتی، میں کیوں سجدہ کروں؟ جبکہ آدم بنے تھے 4 چیزوں سے، آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہی 4 چیزیں ہیں نا، آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ اچھا یہ بتائیے آج آگ ہے یا نہیں ہے؟ آج کے دور میں آگ ہے کہ نہیں ہے؟ مٹی، ہوا، پانی، چاروں چیزیں ہیں۔ جس میٹیریل سے آدم بنے تھے وہ سب موجود ہے، تو بنا ڈالیے ایک آدمی۔ ارے بھائی تھوڑا جاگیے نا، تو بنا ڈالیے ایک آدمی۔ بھائی جس میٹیریل سے جناب آدم کو بنایا گیا وہ سب موجود ہے، آگ بھی ہے۔ بھائی آپ ایک درزی کو کپڑا دیجئے، وہ کپڑا سل کے دے دے گا۔ آپ ایک معمار کو مسالہ دیجئے، اینٹیں دیجئے، گمے دیجئے، سب کچھ، وہ عمارت بنا دے گا۔ کیوں؟ میٹیریل موجود ہے تو اس کو بنانے میں کیا؟ تو بھائی جب سب کچھ موجود ہے، آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، تو بنا ڈالیے ایک آدمی۔ کہ بھائی بنانے کو تو بنا ڈالیں، مگر وہ ہمارا بنایا ہوا آدمی نہیں کہلائے گا، بت کہلائے گا۔ ارے بھائی پتہ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے، وہ پتلا کہلائے گا، بت کہلائے گا۔ کیوں؟ کہ چونکہ ہم نے اللہ کے مقابلے میں بنا دیا، تو اللہ کے مقابلے میں اگر کوئی انسان بنائے گا تو اس کی حیثیت بت سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں تو اشارہ کر کے آگے بڑھا جا رہا ہوں، اب پتہ نہیں کون پہنچ رہا ہے کون نہیں پہنچ رہا ہے۔ لیجئے اب آدم جنت میں آ گئے، جناب آدم جنت میں۔ سنیے گا جناب آدم، اب شیطان کو تو لینا تھا بدلہ کہ ان کی وجہ سے ہم نکالے گئے جنت سے، ان کے سبب نکالے گئے جنت سے۔ اچھا ایک بات میں اور عرض کروں یہاں پہ، شیطان نے اتنی عبادت کی تھی، اتنی عبادت، 6000 سال میں سجدہ کیا تھا خالی، ایسا عبادت گزار، اللہ نے ایک سیکنڈ نہیں سوچا کہ نکل جا، نکل جا بارگاہ سے، ایک لمحے نہیں سوچا کہ نکل جا بارگاہ۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ جب نکالا ہے تو ایک لمحہ نہیں سوچا، اس سے پہلے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ کا کیا مطلب ہے؟ کہ علامہ مجلسی نے لکھا، پہلے
ابلیس کو سمجھانے کی کوشش کی، سمجھ جا، کر لے سجدہ، نہیں کریں گے، دیکھ لے، سوچ لے، نہیں کرے۔ اچھا ٹھیک ہے، سجدہ نہیں کرے گا، میں ایک کھڑکی بنوائے دیتا ہوں، اس میں سے جھک کے نکل جا، ہم اسی کو سجدہ مان لیں گے۔ دیکھیے کتنی آسانیاں اللہ فراہم کر رہا ہے، ہم اسی کو سجدہ مان لیں گے تو جھک کے نکل جا۔ مگر اگر وہ اللہ کی بات ہی مان لیتا تو ابلیس کیوں بنتا؟ اللہ نے کھڑکی بنوائی، اس نے پہلے اس میں پیر ڈالے، جھک کے نہیں نکلا، پہلے پیر ڈالے اور پھر سیدھا سیدھا نکلا تاکہ اسے سجدہ نہ کر مانا جائے۔ سنیے گا، سمجھانے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، جب وہ کسی طریقے سے نہیں مانا تو کہا نکل جا، قیامت تک تجھ پر لعنت، کانا من الکافرین، تھا ہی کافروں میں سے، نکل جا۔ ایک منظر ذہن میں یہ رکھیے کہ پہلے سمجھانے کی کوشش کی، اس کے بعد پھر نکالا، پھر سزا دی۔ ایک منظر ہے غدیر کا، منکر غدیر آتا اور کہتا ہے کہ مجھ پر عذاب نازل ہو، ایک لمحہ نہیں لگا فوراً آسمان سے پتھر آیا۔ میں کہوں گا پروردگار اپنے حبیب سے کہہ دے سمجھائے، ابھی اور موقع دے۔ آواز آئی یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ منکر خلافت کو تو سمجھایا جائے گا، منکر ولایت کے لیے کوئی موقع نہیں ہے۔ یا علی، سنیے گا اور لیجئے پھر جناب آدم۔ اب مختلف روایتیں ہیں کہ آدم جب جنت میں آئے، میں یہیں کے لیے مختلف روایتیں ہیں چونکہ یہاں پہ، تو ایک روایت میں اس میں سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ ہے کہ فرشتے، کچھ ہے کہ اور بھی روایتیں ہیں کہ یہ وہ میں ابھی یہ کا خلاصہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو مختلف روایتوں میں سے ایک روایت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ روایت یہ ہے کہ جب آدم جنت میں تھے تو اب یہ شیطان پہنچے کیسے جنت تک، کیونکہ اس کی انٹری تو بند ہو چکی ہے، اب یہ جنت تو جا نہیں سکتا ہے، تو یہ پہنچے کیسے؟ تو یہ پہنچنے کے لیے اس نے دو لوگوں کا استعمال کیا۔ اب اس گیٹ تک ہمیں پہنچا دو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت کہنے پا تو اس نے یہاں سے وہاں تک پہنچانے میں مدد کی تھی۔ اس لیے آپ دیکھیے مور پورا بہت خوبصورت ہوتا ہے، پیر اس کے بہت خراب ہوتے ہیں، اسی لیے کہاوت بھی مشہور ہو گئی نا کہ مور جب اپنے پیر دیکھتا ہے تو خود ہی مرجھا جاتا ہے، کیونکہ اس نے پیروں سے دشمن آدم کی مدد کی تھی۔ اور کریں، اب جب یہاں اس دروازے میں پہنچا تو وہاں سے اب اس کو اندر جانا تھا۔ اب اس نے کہا کہ سانپ، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ کوئی اور تھے مگر انہیں اللہ نے بعد میں سانپ بنایا، وہ مختلف روایتیں ہیں تو اس لیے میں سیدھی روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سنیے گا۔ تو کہا کہ سانپ سے کہا تم مجھے اندر پہنچا دو۔ پہلے سانپ کے منہ میں زہر نہیں ہوتا تھا، کہ تم مجھے اندر پہنچا دو، اور بڑا خوبصورت ہوتا تھا، اس کے پیر ہوتے تھے۔ تو کہا ٹھیک ہے، بڑی ریکویسٹ کرنے کے بعد وہ مانا۔ اس نے کہا تو کیسے پہنچائیں؟ کہا کہ ایسے پہنچاؤ کہ تم ہمارے منہ میں آ جاؤ تو ہم اندر پہنچا دیں گے۔ تو شیطان اتنا چھوٹا ہوا کہ اس کے منہ میں بیٹھ گیا سانپ کے۔ اب یہ چلا، جب پیروں کے ساتھ اپنا چلا اندر تک پہنچایا تو اسی دن سے اس کے اندر زہر پیدا ہو گیا۔ اب سوچئے شیطان کتنا زہریلا ہے، اور اس کے پیروں کو اللہ نے سلب کر لیا، کہا اب میں تجھے پیٹ کے بل چلاؤں گا، کیونکہ تو نے دشمن معصوم کی مدد کی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے
کہ جب آدم کے دشمن کی تھوڑی سی کوئی مدد کرے تو اسے تو ایسی سزا ملتی ہے، تو ذرا سوچئے اگر کوئی دشمن زہرا کی مدد کرے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ یہ میں نے جو خود کتابوں میں پڑھا وہ سنا رہا ہوں آپ کو، غور کیجئے گا میرے عزیزو۔ اب یہ وہاں پہنچا اور جانے کے بعد پہلی جھوٹی قسم کھائی گئی، پہلی جھوٹی قسم اس نے کہا اللہ کی قسم، وہ قانون بدل گیا کہ اب پھل نہ کھانا، اب کھا لو، اور منع اس لیے کیا گیا تھا تاکہ تمہیں عظمت نہ ملنے پائے، فضیلت نہ ملنے پائے، کھا لو گے تو عظمت مل جائے گی، فضیلت مل جائے گی۔ یہ میں نے عرض کیا تھا لیکن اس تفصیل سے نہیں عرض کیا تھا۔ تو بہرحال آدم نے پھل کھایا، نکال دیے گئے۔ اب علامہ مجلسی پھر یہاں پہ بھی لکھ رہا ہے کہ چونکہ اللہ نے نکالا تھا تو پھل کھانے کی بنیاد پر نہیں نکالا تھا، کہا پھر کہا جس شجر سے پھل کھایا تھا وہ شجر تھا پنجتن کا۔ اللہ نے جس شجر سے منع کیا تھا وہ درخت تھا پنجتن کا درخت، اور پنجتن میں مرکز ہیں بی بی زہرا، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، مرکز ہیں بی بی زہرا۔ مرکز کی خالی بات کی جائے تو اس کا مطلب آدم نے پھل کھایا تھا بی بی زہرا کے شجر سے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ آدم جیسا معصوم اگر ایک درخت سے ایک پھل کھائے تو اللہ اسے جنت میں تو رکھتا نہیں ہے، تو جنہوں نے پورا کا پورا باغ ہی کھا ڈالا ہو۔ غور کریں، یا علی یا علی علی۔ غور فرمایا آپ نے؟ دیکھیں آج تھوڑا مجلس وہ ہسٹری والی ہو گئی، ہاں آج وہ نکات والی نہیں تھی، آج ہسٹری والی مجلس تھی، لیکن ہاں بچوں کے لیے یہ بھی تو ضروری تھا تاکہ کچھ لے کے اٹھے ہمارے چھوٹے بھائی۔ تو اب لیجئے جناب آدم بھی جنت سے نکالے گئے، جناب آدم بھی نکالے گئے۔ تو جناب آدم اب دونوں نکالے گئے، حوا بھی اور آدم بھی، حوا بھی نکالی گئی اور جناب آدم بھی نکالے گئے۔ جب نکلنے لگے تو کہا کہ دیکھو لباس جنت اتار کے جانا، یہ جنتی لباس ہے، یہ باہر نہیں جائے گا۔ کیوں پروردگار؟ کہ ہماری جنت کا قانون ہے کہ جو چیز یہاں کی ہے وہ یہیں ملے گی، جو چیز یہاں کی ہے وہ یہیں میسر ہے، باہر نہیں ہے، ہاں اس کی کوئی برانچ نہیں ہے، یہ پوری کی پوری جنت یہیں ہے۔ ہاں پوری کی پوری جنت ہے، وہ الگ بات ہے کہ پوری کی پوری جنت فرش اعضا پہ الگ اتارا ہے، وہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ اب سنیے گا میرے عزیزوں، جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کہا لباس اتار کے جاؤ، لباس اتروا لیے۔ پروردگار تیرا قانون ہے، کہاں؟ کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہمارا ایسا قانون ہے کہ کبھی بدلتا نہیں۔ کہا پھر بدلے گا تو نہیں قانون؟ کہا پروردگار بدلے گا تھوڑی، پروردگار قانون تو نہیں بدلے گا، تیرا قانون ہے کہ جنت کا لباس جنت میں رہے گا، باہر نہیں جائے گا۔ کہاں میرا قانون ہے کہ جنت کا لباس جنتی میں رہے گا، باہر نہیں جائے گا، قانون ہمارا بدلتا نہیں ہے، ہم کوئی عام انسان تھوڑی ہے کہ یہاں کچھ کہا باہر کچھ کہا، ہمارا قانون تھوڑی بدلتا ہے۔ پروردگار نہیں بدلے گا، کہاں نہیں بدلے گا۔ اب جو میں نے تاریخ اٹھائی تو میں نے دیکھا شب عید آئی، زہرا کا گھر ہے، ننھے ننھے بچے آئے، آن کے کہتے اماں سب نیا لباس پہن رہے ہیں، کیا ہمارا نیا لباس نہیں ہے؟ کہا درزی کے یہاں سلنے کے لیے گیا ہے۔ اب جو صبح ہوئی تو رضوان جنت لباس لے کے چلا آیا۔ میں کہوں گا پروردگار تو نے تو قانون بدل دیا، آواز دی قانون تھوڑی بدلا ہے، یہ میں نے دنیا والوں کو سبق دیا ہے کہ سب کی باتیں اور ہے، سردار جنت کی باتیں یہ تو سردار کا معاملہ تھا، یا علی علی اللہم۔ یہ تو سردار جنت ہیں، انہی کی ملکیت تو جنت ہے، یہ جو چاہے کریں۔ یہ جو بھائی ملکیت کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ابھی آپ میرے گھر پہنچے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس نے منگائی، لیکن اگر وہی کتاب ہم اٹھا لیں،
ہم منگائیں تو اب کوئی سوال نہیں ہوگا، کیوں؟ کہ وہ ہماری ملکیت ہے۔ تو اگر لباس جنت کوئی اور مانگے گا تو اس کے لیے سوال ہے، لیکن اگر سردار جنت ہی مانگ لیں تو ان کے لیے کیا سوال؟ اب آدم آ گئے، آدم آنے کے بعد پھر یہیں آ کے توبہ کرتے ہیں، تو وہ توبہ بھی پنجتن کے وسیلے ہی سے کرتے ہیں۔ دیکھیے بات کہاں سے کہاں نکلتی چلی گئی، اور وہ باتیں رہ گئی کہ پنجتن کے وسیلے ہی سے توبہ کی تو حوا سے ملاقات ہوئی۔ حوا سے، اب مجھے کسی خطیب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ حوا سے ملاقات ہوئی جب پنجتن کو وسیلہ بنایا، کا پروردگار وہی جو ابھی عرض کیا تھا، وہی وسیلہ، وہی بالکل منظر ہے۔ تو محمود محمد کا واسطہ، اعلیٰ ہے علی کا واسطہ، فاطر ہے فاطمہ کا واسطہ، محسن حسن کا واسطہ، قدیم الاحسان حسین کا واسطہ، وہی واسطہ دیا تو آدم کی بیوی حوا ملاقات ان سے ہوئی، پھر دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حوروں کے عشق میں سورہ رحمان جھوم جھوم کے پڑھنے والوں، کہ ہمیں حوریں مل جائیں، ہمیں حوریں مل جائیں، ارے بغیر پنجتن کے وسیلے کے آدم کو اپنی زوجہ تو ملتی نہیں ہے، تمہیں حوریں ملیں گی، تمہیں حوریں مل جائیں گی۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ اب آپ دیکھیے، جب تک پنجتن سے محبت نہیں ہے کچھ نہیں ہے، بغیر ان کی محبت کے کچھ نہیں ہے، اور ان پنجتن میں مرکز بی بی زہرا کو بنایا گیا۔ بس آج کی آخری بات اور سنیں، اور باقی میں انشاءاللہ پرسوں عرض کروں گا، کل تو دوسرے عنوان سے محفل ہوگی، چونکہ تقریر ہے، تو پرسوں میں انشاءاللہ آخری گفتگو ہوگی، اس دن میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ تو مرکز شہزادی کو بنایا، تعارف شہزادی کے ذریعے کروایا۔ تعارف کیا کرایا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالو۔ آج دیکھیں میں بھی بہت اطمینان سے پڑھ رہا ہوں، بالو و بنو، فاطمہ، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے، یہی تعارف ہوا نا؟ فاطمہ، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے۔ بھائی تعارف ہزار دفعہ آپ نے سنا ہے یہ چیز، تو کہ تعارف ہمیشہ بڑے سے ہوتا ہے، چھوٹے سے تعارف نہیں ہوتا ہے۔ تعارف کا قانون ہے بڑے سے، لیکن شاید کوئی رخ ایک الگ ہو۔ میں اپنے بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، اور ہمسن کمسن بھائیوں کی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے تعارف کرایا تو تعارف کا قانون بدل دیا۔ تعارف ہمیشہ اگر چھوٹے سے بھی ہوگا تو مردوں ہی سے ہوتا ہے، کوئی خاتون سے تعارف تھوڑی کراتا ہے اسے۔ غور کیجئے گا میرے عزیزوں، تعارف، اب تعارف ہو رہا ہے فاطمہ، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے، جبکہ نبی موجود تھے۔ تعارف کا، اور ایسا نہیں ہے کہ نبی سے کہیں تعارف کرایا نہیں ہے، نبی سے تعارف ہو چکا ہے۔ وَأَنفُسَكُمْ، دیکھیں یہاں تعارف نبی کے ذریعے کروایا، اس کا مطلب سمجھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں تعارف میں بھی پردہ رکھا گیا۔ جب مکان میں تعارف ہوا تو فاطمہ کے ذریعے، جب میدان میں تعارف ہوا تو نبی کے ذریعے۔ غور کر رہے ہیں؟ یہاں تعارف نبی کے ذریعے ہوا۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ نبی پہلے دن مباہلے میں لے کے سب کو چلے آئے، نہیں، پہلے نبی نے بہت بڑی بڑی دلیلیں دی ہیں۔ اب میں سب سے نہیں کہوں گا، مگر اہل عرفان سے اس جملے کی داد چاہتا ہوں، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ یہ جملہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے نبی نے نصارہ کو بڑی بڑی دلیلیں دی ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، خدا کے بندے ہیں، خدا کے عبد ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، بہت، مگر نصارہ نے ایک نہ سنی، تو پھر ہوا کہ نفسوں کو لاؤ ہم بھی لائیں، بچوں کو لاؤ ہم بھی لائیں، عورتوں کو لاؤ ہم بھی لائیں، اب لیجیے لے کے چلے نبی یہ قبیلہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کوئی دلیل کام نہیں آتی ہے وہاں پہ آخری دلیل بنا کے فاطمہ کو لایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آخری دلیل کے طور پہ فاطمہ کو لایا جاتا ہے۔ اگر یہ رد کر دیا تو پھر لعنت اللہ ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ اگر یہ رد کر دیا تو لعنت اللہ ہے۔ اب لیجئے، یہاں تعارف نبی، وہاں تعارف فاطمہ۔
فاطمہ کے نبی سے تعارف نہیں ہوا, علی سے تعارف نہیں ہوا. بھائی آپ کے گھر ہم آئیں, دروازہ کھٹکھٹائیں, ختم ہو گئی بات. دروازہ کھٹکھٹائیں اور کہیں فلاں صاحب سے ملنا ہے, آپ سے پہلے آپ کا بچہ آ جائے اور اس کے پیچھے پھر آپ بھی آ جائیں, جس سے مجھے ملنا تھا وہ بھی شخص آ جائے پیچھے. تو وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ میں اس بچے کا باپ ہوں. تعارف یہ ہوگا کہ میں اس بچے کا باپ ہوں؟ نہیں, سیدھا سیدھا تعارف ہوگا یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بچہ ہے, یعنی اپنے ذریعے تعارف. دوسرا تعارف کا قانون جانتے ہیں کیا؟ یہاں پہ اگر میرے والد صاحب آ جائیں, اب بتائیے تعارف کیسے ہوگا؟ یہاں پہ اگر میرے والد صاحب آئیں تو تعارف کیسے ہوگا؟ میرا تعارف والد صاحب کے ذریعے یا والد صاحب کا تعارف میرے ذریعے؟ کیسے ہوگا؟ کہ بھائی یہاں مولا کے ذکر کے صدقے میں آپ سب ہمیں پہچان چکے ہیں مگر میرے والد صاحب کو نہیں پہچانتے. تو اب تعارف ہوگا تنویر صاحب کے والد, اب تعارف ہوگا ہمارے ذریعے تنویر صاحب کے والد. اس کا مطلب جو جہاں جسے پہچانتا ہو, اس کے ذریعے تعارف ہوتا ہے, اس کے ذریعے تعارف ہوتا ہے. بھائی غور کر رہے ہیں آپ؟ اب لیجئے کیا شہرت تھی آسمانوں پہ سیدہ کی کہ اللہ کہہ رہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. فاطمہ کے ذریعے تعارف کرایا جا رہا ہے. اور سنیے گا, علی کے ذریعے تعارف نہیں, سیدہ کے ذریعے, نبی کے نہیں ذریعے, حسنین کے ذریعے سیدہ. کیوں؟ بہت ساری وجوہات سنی ہے, ایک وجہ سنتے چلیے, ختم ہو گئی 1 منٹ کے اندر بات. وجہ شاید یہ ہو, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں یہی وجہ ہے, مگر شاید ہو کیونکہ تعارف ہو رہا ہے ہم اہل بیت النبوہ, نبوت کے اہل بیت کا تعارف ہے, اہل بیت کا تعارف ہے. تو فاطمہ سے کیوں کرایا؟ کہ تعارف اہل بیت کا ہو رہا ہے تو فاطمہ سے اس لیے کرایا کیونکہ اور جتنے چادر کے اندر ہیں سب کا رشتہ سب سے ڈائریکٹ نہیں ہے, بیچ میں گیپ آ جا رہا ہے. ایک نہ ایک رشتے میں, اگر سب میں نہیں ہے تو ایک نہ ایک رشتے میں گیپ آ جا رہا ہے. اب اگر بات کچھ خاص ہو تو اگر تائید فرمائیں گے تو حوصلہ بڑھے گا, تو اور پہنچانے کی باتیں دل کرے گا, پھر انشاءاللہ اگلی مجلس میں اور کچھ باتیں پہنچائی جائیں گی. غور کیجئے گا, گیپ سب سے سب کا رشتہ ڈائریکٹ نہیں تھا, کوئی ایک نہ ایک رشتے میں گیپ آ جا رہا تھا. کہا کیسے؟ چلیے مانیے, اگر نبی سے تعارف ہوتا تو کیا ہوتا؟ نبی کی بیٹی ڈائریکٹ رشتہ ہے, نبی کا داماد گیپ ہو گیا نا, بیٹی کا شوہر. بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ تھوڑا بول کے بتا دیں گے تو ہمیں بھی لگے گا ہاں بات پہنچ رہی ہے. تھوڑا سا ساتھ رہیے گا ہمارے, بس بات بھی ختم ہو رہی ہے. نبی سے تعارف ہوتا تو کیا؟ نبی کی بیٹی ڈائریکٹ رشتہ, نبی کے داماد گیپ آ گیا نا, بیٹی کا شوہر. اب نبی سے ڈائریکٹ رشتہ تو نہیں رہا, بیٹی کا شوہر, نبی کے نواسے, بیٹی کے بیٹے, گیپ ہوا نا. علی سے اگر علی سے تعارف ہوتا, علی کی زوجہ ڈائریکٹ رشتہ, علی کے بیٹے ڈائریکٹ رشتہ, علی کے خسرے محترم یا چچا زاد بھائی, دونوں میں گیپ ہے. یا تو زوجہ کے باپ پھر بھی گیپ, چچا زاد بھائی یعنی چچا کے بیٹے پھر بھی گیپ. پتہ نہیں پہنچ رہے کہ نہیں. حسنین سے تعارف ہوتا پھر بھی گیپ آتا. کہ کیسے؟ حسنین کے بابا ڈائریکٹ رشتہ, حسنین کی ماں ڈائریکٹ رشتہ, حسنین کے نانا, گیپ آ گیا نا, یعنی اماں کے باپ گیپ ہو گیا نا. تو میرے عزیزو یاد رکھیے گا, چادر میں اکیلی فاطمہ تھی جن کا سب سے ڈائریکٹ رشتہ تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چادر میں اکلوتی فاطمہ تھی جن کا سب سے ڈائریکٹ رشتہ تھا. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا, فاطمہ کے بابا ڈائریکٹ رشتہ, فاطمہ کے شوہر ڈائریکٹ رشتہ, فاطمہ کے بچے ڈائریکٹ رشتہ. کس کا تعارف؟ کا اہل بیت کا تعارف.
ارے اللہ دنیا والوں کو ڈائریکٹ رشتے سے تعارف کرا کے سبق دینا چاہتا ہے کہ جب ہم رشتوں میں غیب برداشت نہیں کرتے تو خلافت میں فاصلہ. ہم خلافت میں فاصلہ کہاں برداشت کر لیں گے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا اور کریں فاطمہ کے بابا فاطمہ کا شوہر ڈائریکٹ سب سے رشتہ ہے. اور کریں دیکھیے میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ یہاں تو سب کے سب محترم ہیں. ایسا نہیں ہے کہ رشتوں کی بنیاد پہ محترم ہوئے ہیں. نہیں یہاں تو سب کے سب بذات خود محترم ہیں. اللہ نے ان کو محترم بنایا معزز بنایا. اور یہی فضیلتوں ہی کی تو دشمنی تھی جو آل محمد سے نکالی گئی. یہ فضائل ہی کی تو دعوت تھی. اسی لیے دشمن چاہتا ہے کہ فضائل نہ پڑھے جائیں, حق آل محمد نہ بیان کیا جائے, اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو. ختم ہو گئی بات, آل محمد کا ذکر نہ ہو. یہی تو دنیا چاہتی ہے. مگر میرے بھائیوں, میرے چھوٹے بچوں, زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت کیا کرو. پہلی بات تو یہ ہے کہ موت کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. اندر گئی ہوئی سانس باہر آئے گی نہیں معلوم. خوب ذکر اہل بیت کیا کرو. یہی نجات کا سامان ہے, یہی آسرا, یہی سہارا. میرے عزیزو, اگر یہ جملہ فضائل کا ہے مگر اس وقت میں عرض کر رہا ہوں, اگر سورس اچھا ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے. وسیلہ اگر اچھا ہے, سیدہ زہرا, اللہ اکبر. میرے عزیزو دیکھیے, میں سب کی بات تو نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. میرے لیے شہزادی کی شہادت پڑھنا بہت مشکل کام ہے. کیسے پڑھتا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں. مصائب تو اور بھی ہیں مگر یہ مصائب عجب ہیں. سیدہ زہرا کے مصائب کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والی امت اتنی جلدی بدل گئی کہ جس دروازے پہ آ کے لوگ سلام خود کیا کرتے تھے اسی پہ آ کے آگ اور لکڑیاں جمع کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ سیدہ کو ابو الحسن کو نکالو ورنہ دروازے میں آگ لگا دیں گے. اللہ اکبر. میں اپنی قوت کو جمع کر لوں تاکہ میں مصائب پہنچا سکوں. آج شہادت کا روز ہے اور جب روز شہادت ہوتا ہے جنازہ اٹھ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کے یہاں سے کوئی رخصت ہو جاتا ہے اس کے یہاں کھانا نہیں بنتا ہے. دیکھا ہے نا آپ نے, اس کے یہاں کم سے کم 2-3 دن تو کھانا نہیں بنتا ہے. کیونکہ کون بنائے, کیسے بنے؟ در و دیوار سے تو رونے کی آوازیں آتی ہیں. امت اتنی بدل چکی ہے کہ دروازے پہ آگ اور لکڑیاں آ گئیں. اب سوچئے, مجھے نہیں معلوم, پتہ نہیں حسنین کو کسی نے کھانا دیا کہ نہیں دیا, ام کلثوم کو کسی نے کھانا دیا کہ نہیں دیا. جو امت اتنی بدل چکی ہو. ہمارے ہاں جب کوئی چلا جاتا ہے تو پڑوس سے کھانا آ جاتا ہے نا, پڑوسی دے جاتے ہیں. مگر سوچے جو امت اتنی بدل چکی ہے, اللہ اکبر.
آپ تو ابھی بعد مجلس ہم سب مولا کا صدقہ کھا لیں گے، مگر جب کھاتے رہیے گا تبرک آپ ضرور چکھیے گا تبرک۔ جب تبرک کھائیے گا تو رو رو کے کھائیے گا کہ پتہ نہیں حسنین نے کھایا کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں زینب و کلثوم یا زہرا۔ آج شہادت کی مجلس ہے، شاید 2-4 منٹ زیادہ ہو جائیں تو مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، زیادہ نہیں، بس 2-4 منٹ ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائیں روز سے۔ اللہ اکبر۔ ضرور روتے روتے کھائیے گا میرے عزیزو، کتنی قیامت کی یہ شب ہے، جنازہ بطول۔ اللہ اکبر۔ میں تھوڑی سی تاریخ سنا کے مصائب پڑھوں۔ رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے، رسول کی بیٹی بابا کو یاد کر کر کے رو رہی ہے۔ ہر بیٹی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں بیٹے ہوں تو وہ ضرور دعا کرے کہ اس کے یہاں ایک بیٹی بھی ہو، اس لیے کہ جنازے کی زینت بیٹی ہوتی ہے۔ کیا بیٹے روتے نہیں ہیں؟ روتے ہیں۔ کیا بیٹے دہاڑے مار کے نہیں روتے ہیں؟ دہاڑے مار کے روتے ہیں۔ مگر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر صبح سے لے کر شام تک گھر میں جنازہ رکھا ہے، کوئی باہر ہے آنے والا ہے، رشتہ دار آنے والے، تو جنازہ کبھی کبھی 3 گھنٹے گھر میں 5 گھنٹے رکھا رہتا ہے نا، تو آپ نے اکثر یہ دیکھا ہے، نہیں دیکھا ہے تو اب جا کے تجربہ کر لیجئے گا اس بات کا کہ بیٹے چونکہ اب روتے روتے تھک جاتے تو تھوڑی دور کے لیے جنازے سے کبھی الگ ہو گئے، کوئی رشتہ دار آیا تو ان کا استقبال کرنے لگے، ان سے مل کے رونے لگے، لیکن بیٹیاں کوئی بھی آ جائے جنازہ نہیں چھوڑتی ہیں۔ بیٹیاں ہمیشہ جنازے کے پاس ہی بیٹھ کے ہائے یا زہرا یا زہرا۔ بیٹیاں ہمیشہ جنازے کے قریب رہتی ہیں۔ عزیزو ذرا سوچئے، کہا جاتا ہے کہ بیٹی نہ ہو تو دعا کرو کہ اللہ ایک بیٹی دے دے تاکہ رونے دیے تو اسے جنازے کی زینت ہو، وہ رو سکے، بیان کر کر کے رو سکے۔ اللہ اللہ ذرا سوچئے تو صحیح، رسول کو بیٹی عطا ہوئی، کائنات کی شہزادی ہے بیٹی، ایسی بیٹی عطا ہوئی، مگر عزادارو بیٹی کو رونے نہ دیا گیا۔ آ کے کہا جا رہا ہے سیدہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے، ایک بیٹی یہ مدینے میں جس سے کہا جا رہا ہے دن میں رو یا رات میں کہوں گا زہرا آپ کو بابا پہ رونے کے لیے کم سے کم ایک وقت تو دیا جا رہا ہے، مگر ہائے سکینہ جب جب بابا پہ روتی ہے، کبھی رخسار ہو بتماچے، کبھی پشت بتازیانے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سننا عزادارو، مجھے مصائب پڑھنا ہے، ابھی مجھے شہزادی کی شہادت پڑھنا ہے، شہادت پڑھنا ہے۔ سننا عزادارو، ہاں لیجئے، بی بی زہرا روتی ہیں، رونے نہیں دیا جا رہا۔ جس شجر کے، یہ بہت آسانی سے ہم لوگ سن لیتے ہیں، پڑھ دیتے ہیں کہ جس پیڑ کے نیچے بی بی جا کے بیٹھ کے بابا کو رویا کرتی تھی، وہ پیڑ بھی ظالموں نے کاٹ ڈالا۔ علی نے ایک گھر بنایا جس کا نام ہے بیت الحزن، بیت الحزن، وہاں جا کے سیدہ بابا کو یاد کر کر کے روتی ہیں۔ لیجئے میں نے سب چھوڑ دیا تاکہ زیادہ وقت نہ ہونے پائے۔ لیجئے عزادارو، تاریخ کہتی ہے دروازے میں آگ اور لکڑیاں، دروازے میں آگ لگائی گئی، ابو الحسن گھر کے اندر، ادھر سے ظالم دروازہ ڈھکیل رہے ہیں۔ میں اشارہ کروں گا، اگر سمجھ گئے تو گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے، میں بس اشارہ کروں گا، اس لیے کہ جو تاریخ کا جملہ ہے وہ میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، میری زبان جل جائے گی، بس میں اشارہ کروں گا، اگر سمجھ گئے تو گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے۔ ظالموں نے ڈھکیلا، ادھر سے اکیلی زہرا فریاد کر رہی ہے، یہاں نبی کے نواسے ہیں، یہاں رسول کا کرتا ہے، یہاں نبی کا عصا ہے، یہاں اللہ کی کتاب ہے،
ہے، لیکن ظالموں نے ادھر اس شدت سے دروازے کو ڈھکیلا کہ جلتا ہوا دروازہ بطول کے پہلو پر گرا۔ پہلے کے دروازوں میں بڑی بڑی کیلیں ہوتی تھی، کبھی لوہے کو آگ میں ڈال کے دیکھا ہے؟ عزادارو اگر لوہا آگ میں ہوتا ہے تو لوہا بھی آگ جیسا ہو جاتا۔ مجھے نہیں پتا کتنی کیلیں چبھی، زہرا پا کیا گزری۔ عزادارو اشارہ کر رہا ہوں، اشارہ اگر سمجھ جائیں گے تو روتے ہوئے اٹھیں گے۔ عزادارو زہرا کے اوپر دروازہ گرا، ظالم قرآن کے اوپر سے نکل گئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر پاؤں گا۔ ظالم قرآن کے اوپر سے نکل گئے۔ زہرا کی بس اتنی آواز آئی، فضا سنبھالو میرا محسن، فضا میرا محسن۔ محسن کی شہادت ہوئی، دو پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، دو پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ سنیں گے ظالم درانہ اندر آتے ہیں، علی کے گلے میں رسی باندھتے ہیں، علی کو لے کے چلے۔ سنیں گے عزادارو، عزادارو سنیں گے۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی میں کیا کروں، اللہ اکبر، تاریخ کا جملہ ہے، میں کیا کروں، کیسے نہ بیان کروں، نہیں چھپایا جا رہا ہے۔ تاریخ کا جملہ ہے کہ ایک مرتبہ ظالم علی کو لے کے چلا، سیدہ نے دیکھا علی کے گلے میں رسی باندھ کے لے جا رہے، سیدہ اپنے درد کو بھلاتی ہیں اور اپنا ہاتھ پسلیوں سے اٹھاتی ہیں، علی کے دامن کو پکڑ لیتی ہیں، کہتی ہیں ہم علی کو نہ لے جانے دیں گے۔ بس ایک ظالم ایک مرتبہ اشارہ کرتا اپنے غلام کو، غلام کنفوز آگے بڑھا اور اس نے سیدہ کے ہاتھ پر اس شدت سے تازیانہ مارا کہ روایت کہتی ہے دامن علی چھوٹ گیا، بی بی کا ہاتھ شکست ہو گیا۔ ظالم سنیں گے عزادارو، سنیں گے جملہ، سنیں گے۔ ظالم جس نے حکم دیا تھا وہ کچھ دور علی کو لے کے آگے بڑھا، سیدہ چونکہ بار بار فریاد کر رہی تھی نا، علی کو نہ لے جاؤ، علی کو نہ لے جاؤ۔ بس ظالم ایک مرتبہ وہاں تک کہ واپس آیا، اس نے تلوار نکالی، تلوار کا کندہ زہرا کے ہاتھ پہ مارا۔ سیدہ تڑپ گئی، آواز دی میں تیری شکایت بابا سے کروں گے۔ دو تین جملے اور سنیں، ختم ہو گئی مجلس۔ خوب رو رہے ہیں، خوب رو رہے ہیں، ہاں پتہ نہیں کل کون زندہ رہے گا کون نہیں، تڑپ کے رو لو۔ بس 2 منٹ ختم ہو گئی مجلس، 2 منٹ ختم ہو گئی مجلس۔ عزادارو روایت ہے ایک مرتبہ علی کو لے کے چلے، سیدہ اب اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھنے پا رہی ہیں، سیدہ اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھنے پا رہی۔ سنیں گے ایسے ہی دن گزرتے رہے، سیدہ کا یہ زخم ہے، ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ آپ ڈاکٹروں سے پوچھئے گا، جو ہڈی کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ہڈی کے ڈاکٹر، ان سے آپ کبھی پوچھئے گا کہ انسان کے ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، پیر ٹوٹ جاتا ہے، پلاسٹر ہو گیا، دوا ہو گئی، ایک منزل ایسی آتی ہے کہ درد تھم جاتا ہے، پھر کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، مگر پسلیاں اگر کسی کی ٹوٹ جائے تو جب سانس لی جاتی ہے تب درد ہوتا ہے۔ سیدہ نے یہ دن کیسے گزارے مجھے نہیں معلوم۔ جب وقت آخر قریب آیا، عزادارو علی نے بڑے بڑے معرکے فتح کیے، علی نے فتح کیے، مگر مولا علی کبھی کہیں پا یہ حال نہیں ہوا علی کا جو میں سنانے جا رہا۔ 3 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پہ علی نے اپنے کو گرا دیا، علی زمین پر گر گئے، غش کھا گئے۔ 3 مرحلے ایسے ہیں، سنیں گے کون کون سے۔ جیسے ہی یہ سنا کہ سیدہ اس دنیا سے گزر گئیں، علی مسجد میں ہے نا، علی نے اپنے کو گرا دیا۔ اب 2 مرحلے آگے بیان کروں گا۔ سیدہ کا جب وقت آخر قریب آیا، بس 2 منٹ ختم ہو گئی میری، وقت آخر وصیت کر رہی ہیں، آؤ بچوں پاس بیٹھ جاؤ، میں نے سب
या पास बैठ। पास बिठाया, बेटा हसन ये सब तुमसे छोटे हैं, ख्याल रखना, ये भाई हुसैन है, ये बहन ज़ैनब, ये बहन कुलसूम, ख्याल रखना मेरे लाल। जाओ हुसैन पास आओ। सीने से लगाया, मेरे लाल जब वक्त आखिर खैमे में आना तो मेरी तरफ से ज़ैनब के बाजुओं के बोसे ले लेना। जाओ मेरे लाल, ज़ैनब पास आओ। जब हुसैन वक्त आखिर आए तो मेरी तरफ से गले के बोसे ले लेना। बच्चों जाओ, अली को भेज दो। अली को बुलाया गया। अली सराने, बिन्ते रसूल क्या बात है? या अली, मेरे जनाजे में मेरे दुश्मनों को ना आने दीजिएगा। या अली मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। या अली खुसूसन रातों में मेरे हुसैन का ख्याल रखिएगा, क्योंकि हुसैन अक्सर रातों में पानी मांगता है और यही कहता है अम्मा पानी दे दो। ऐसा ना हो कि उसे कोई पानी देने वाला ना हो तो कहे काश मेरी अम्मा होती। अली से वसीयतें हो गई, सुनेंगे अज़ादारों। अली मस्जिद में आ गए। अब तारीख कहती है शहजादी इस दुनिया से रुखसत हुई, अली ने अपने को गिरा दिया। अज़ादारों एक मर्तबा गश्त से इफाका होता है, अली आते हैं, वसीयत के मुताबिक गुस्ल कफन देते हैं। ख़त्म हो गई मजलिस, वसीयत के मुताबिक गुस्ल कफन अली देते हैं। बस एक मर्तबा एक एक बच्चे को बुला बुला के कहते आओ 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 बच्चों, आखिरी बार माँ का दीदार कर लो। क्या क्या न ज़ुल्म उठाया गया मुस्तफ़ा के बाद। क्या क्या न ज़ुल्म उठाया गया मुस्तफ़ा के बाद। ज़हरा का दर जलाया गया मुस्तफ़ा के बाद। अहले सितम ने छीन ली होठों की हर खुशी। बेजान हो के रह गई ज़हरा की जिंदगी। दिल इसे कदर दुखाया गया मुस्तफ़ा। क्या क्या न ज़ुल्म उठाया गया मुस्तफ़ा के बाद। बादे नबी उठाई वो ज़हरा ने सख्तियाँ, हाथों से अपने थाम के चलती थी पसलियाँ। एक को है गम गिरा या गया मुस्तफ़ा के बाद। क्या क्या न ज़ुल्म उठाया गया